وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات و معروضات پیش کی جا رہی ہیں. آج کی گفتگو میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا. قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول، کہ محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. ایسا میں دروازہ بند کر دوں. افائن ماتا،
تو اگر آپ بھی وفات پا جائیں او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، یعنی دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اپنی ایڑیوں پر پھرے گا یعنی دین اسلام کو چھوڑے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ آیہ مبارکہ غزوہ احد کے حوالے سے اتری تھی، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کی مشابہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رتبہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر کچھ بے دلی پھیلی، بعض نے میدان جنگ کو چھوڑنا شروع کر دیا، بعض نے تلواریں رکھ دیں، بعض نے کہا کہ اب کس کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے رسول تو دنیا میں رہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیہ مبارکہ کے ذریعے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی دیگر پیغمبران کرام کی طرح ہمارے ایک پیغمبر ہیں۔ سارے نبی اس دنیا میں آئے، جتنی زندگی، جتنی عمر، جتنا وقت اللہ نے ان کو دیا تھا اسے گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی آتے رہے، جاتے رہے، اللہ کا دین دنیا میں موجود رہا۔ تو اے مسلمانوں، اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں، تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ گویا اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو یہ بتلا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ بھی اس دار فانی سے رحلت فرما سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایسے اشارے فرمانا شروع کر دیے تھے جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اب ان قریب آپ اس دنیا جہان سے رخصت ہونے والے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ اس میں آپ بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے، خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تم سے ملاقات نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام تقریباً موجود تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، اپنی امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ نے 3 دفعہ اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا۔
یا اللہ یہ تیرے بندے میرے متعلق شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین بلا کم و کاست ان تک پہنچا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو پھر دنیا میں اس کے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات میں یہ آیت بھی اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ نعمت مکمل، دین مکمل، نبی کا مشن مکمل۔ اس آیہ مبارکہ نے بھی بالواسطہ یہ بتلا دیا کہ آمنہ کے لال اب دنیا سے رخصت ہونے والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری پوری سورت اتری قرآن کریم کی وہ سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، اور نبی آپ دیکھ لیں کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کیجئے اس کی تسبیح کے ساتھ اور اس سے بخشش طلب کیجئے، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کے بعد متفرق آیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں، لیکن جو مکمل صورت آپ پہ نازل ہوئی آخری بار وہ یہی صورت تھی۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر دین کے غلبے کی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی بات کی ہے۔ اس سورت کے ذریعے بھی صحابہ کرام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول اب ہمیں جدائی دینے والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، کبار صحابہ موجود تھے، لیکن آپ اس مجلس میں 14-15 سال کے ایک بچے کو، ایک لڑکے کو بٹھاتے اور بڑی اہمیت دیتے۔ اس کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے لیکن علم کے لحاظ سے بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام سے بھی آگے تھے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے بیٹوں کی عمر کے ہیں، تو اے امیر المومنین آپ انہیں ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لڑکے کو اس کے علم کی وجہ سے تمہارے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ کہا اگر میری بات کی صداقت کو جانچنا چاہتے ہو تو ابھی میں اس کا امتحان بھی تمہارے سامنے لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہی صورت سنا کر ان سے سوال کیا کہ اس صورت میں کیا بتلایا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ھذا آجل رسول اللہ، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو عزیزان محترم یہ کچھ اشارات تھے کہ جن سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دنیا سے رحلت فرمانے والے ہیں۔ وفات سے چند مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت معاذ سواری پر بیٹھے تھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے تھے۔ اندازہ کیجئے میرے نبی کے عجز و انکسار کا۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائیں، کچھ اہم باتیں ان کو یاد کروائیں، اور ان باتوں کے اندر ارشاد فرمایا، اے معاذ لعلی لا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم واپس آؤ تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر سکو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی ہمیں داغ مفارقت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قیمتی فرمان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا، فرمایا ان اول الناس بی المتقون یوم القیامہ، اے معاذ یہ دنیا آنی جانی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی میں جو لوگ میرے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو اس زندگی میں میری قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ تقوی اختیار کریں۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ میرے امتی ہوں گے جو متقی ہوں گے، اہل تقوی ہوں گے۔ سفر کی 29 تاریخ تھی اور 11 ہجری کا سال تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ کے سر میں شدید درد اٹھا، یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا۔ گھر پہنچ کر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، واہ راسا، عائشہ میرے سر میں بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے سر میں بھی درد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری تکلیف تمہاری تکلیف سے کہیں زیادہ ہے، میرے سر میں انتہائی شدید درد ہے۔ یہ سفر کی 29 تاریخ تھی، آپ کی بیماری کا آغاز ہوا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ ان ایام میں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے کہا ان عبدا خیرہ اللہ بینما اوتیہ من زہرۃ الدنیا، اے لوگو اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں رہے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک دمک سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو اختیار کر لے۔ فرمایا اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا، رب کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا اس نے اپنے بارے میں تصور کیا ہے، اللہ کو بتلا دیا ہے کہ وہ بندہ اب اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بے اختیار رو پڑے، ہچکی بند گئی۔ آپ نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر ذرا سنبھلو، ابو بکر اپنے آپ کو سنبھالو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فداک بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آدمی کی بات کی ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہے، اپنے پروردگار سے ملنا چاہتا ہے
تو اس کی مرضی ہے، یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں صحابہ کرام کو پتا چلا کہ ابو بکر ٹھیک روتے تھے، بلا اللہ کے نبی کے سوا کون ہو سکتا ہے جسے یہ اختیار دیا جائے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہے، نہیں رہنا چاہتا تو اپنے رب کے پاس آ جائے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، میرے ساتھ اپنی رفاقت کے اعتبار سے، اپنے مال کے لحاظ سے، اپنی زندگی، اپنے وقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اس نے میرے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اس نے تو اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور ابو بکر کے ساتھ جو دین کی محبت اور بھائی چارہ ہے وہی کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں جتنے لوگوں کے بھی دروازے کھلتے ہیں، لا یبقین فی المسجد خوخۃ احد الا ابا بکر، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھا جائے، اسے بند نہ کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے کیسے ارشادات اپنی زبان مبارک سے صادر کیے۔ کیا کہنا صدیق اکبر کے عظمت کا، قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا کہ 7 کنووں کا پانی لا کے مجھ پہ ڈالا جائے۔ الگ الگ 7 کنووں کا پانی منگوایا گیا، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، آپ نے اپنے سر مبارک پر ایک پٹی باندھی، اور پھر آپ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار صحابہ کرام کے بارے میں اپنی امت کو بتلایا۔ فرمایا، الانصار قرشی و عیبتی، یہ قریش میرے خاص اور قریبی ہیں، ان سے میرا خصوصی تعلق ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام نے کس ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے بڑے کڑے وقت میں آمنہ کے لال کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، انہوں نے دنیا جہان کے خطرات کو مول لے کر دین اسلام کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ انہوں نے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ دین کے لیے جد و جہد کی تھی۔ انہوں نے اپنی رگوں کا خون بہایا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کی دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، انہوں نے آمنہ کے لال سے کیے گئے وعدے کو کما حقہ پورا کیا تھا۔ فرمایا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ تم میں سے جو بھی حکمران بنے، جس کو بھی اقتدار ملے، وہ ان انصار کی بلائیوں کو قبول کرے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح مزید 2-4 دن گزرے۔ جمعرات کی مغرب کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس نے آپ نے سورہ والمرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز کا وقت ہوا،
سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا اللہ کے رسول سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے غسل کیا، میرے نبی نے اٹھنا چاہا تو پاؤں میں اتنی سکت نہ تھی کہ آپ کا بوجھ برداشت کر سکتے، آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا، نقاہت اور کمزوری کا غلبہ، میرے نبی اٹھ نہ سکے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے یہ کہیے ابو بکر کو وہ درخواست کریں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو اس خیال کے تحت کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں میرے بابا نماز پڑھائیں گے تو لوگ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا سوچیں، کیا گمان کریں۔ کہنے لگیں انہ رقیق القلب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے بابا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا، لیکن جناب ابو بکر کو جو آپ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اپنی حیات مبارکہ میں امت کا امام بنایا، یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو آپ کے چچا تھے، کئی دیگر جلیل القدر صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے اپنی مبارک زندگی میں امامت کے لیے منتخب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد 17 نمازیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے۔ اتوار کا دن تھا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن بعض ایسے امور انجام دیے جو اس بات پہ واضح طور پر دلالت کر رہے تھے کہ اب آپ اپنے رب کے حضور پہنچنے والے۔ 7 دینار آپ کے گھر میں موجود تھے، وہ سارے کے سارے صدقہ کر دیے، غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنے ہتھیار اور تلواریں میرے آقا نے مسلمانوں میں تقسیم کر دی، آپ کی زرہ جو آپ جنگ کے دوران پہنتے تھے وہ 60 جو کے عوض ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، انہیں چوما، ان سے پیار کیا، اپنی امت کو ان سے محبت کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ وقت آخر بھی اگر میرے نبی کو فکر تھی تو اپنی امت کے عقیدے کی فکر تھی۔ دنیا سے جانے والا جو بات کہتا ہے وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، اور کائنات کا امام، انبیاء اور رسل کا تاجدار، امام المعصومین، سید الاولین والآخرین، دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو کہہ گیا وہ یقیناً دنیا کی سب سے اہم بات تھی۔ اپنی امت کو قبر پرستی سے منع کیا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، المناک حقیقت ہے
آج اس نبی کی امت کی ایک بڑی اکثریت قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مزارات آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، در بدر پہ آج آپ کے امتی جولیاں پھیلا رہے ہیں، دامن پھیلا رہے ہیں، فوت شدگان سے مانگ رہے ہیں، قبروں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، نقاہت کی وجہ سے میرے نبی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، بڑی کمزوری تھی آپ کی آواز میں۔ انہوں نے کان لگا کر سنا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، اور اس وقت کے معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ، سب سے مظلوم طبقہ غلاموں اور لونڈیوں کا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا ان بیچاروں کا، اور میرا نبی دنیا سے جاتے ہوئے بھی مظلوموں کی داد رسی کا سبق دیتا چلا گیا۔ فرمایا ان کمزوروں کا، ان زیر دستوں کا، ان مجبوروں کا، ان اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ حضرات محترم، وقت آخر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی اور حفاظت کا حکم دیا۔ آج اس نبی کی امت کی غالب اکثریت بے نماز ہے۔ ہمارے معاشرے میں 95% سے زیادہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، دعوے ہیں اس نبی سے عشق کے، نعرے ہیں اس نبی سے محبت کے، اور جو سبق آخری لمحات میں اللہ کے نبی اپنی امت کو دے گئے اس سبق کو فراموش کر دیا گیا۔ اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ عرض کروں کہ بے نماز کا نبی سے محبت کا دعویٰ اسے زیب نہیں دیتا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بے نماز آدمی کا تعلق کیا ہے اس نبی سے جس نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حیا نہیں آتی ایک مسلمان کو نماز کو برباد کرتے ہوئے، اپنے نبی کی حیات مبارکہ کے آخری سبق کو فراموش کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اگلا دن تھا سوموار کا، اور یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال روشن پاکیزہ زندگی کا آخری دن تھا۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسجد نبوی اور آپ کے حجرہ مبارک کے درمیان جو پردہ پڑا ہوا تھا اسے آپ نے ہٹایا، اپنے صحابہ کو جناب ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے نبی خوش ہوئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اپنے گلشن کو تر و تازہ دیکھ کر آپ نے بڑی مسرت محسوس کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو گیا کہ آمنہ کے لال ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شاید میرے نبی کی خوشبو مسجد میں پھیل گئی ہوگی کہ میرا پیغمبر جن گلیوں سے گزرتا تھا وہ گلیاں بھی مہکتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم خوشی کے مارے اپنی نمازوں کو توڑ دیتے، اللہ کے رسول کے چہرے کو ہم نے بے اختیار دیکھا، اور وہ آپ کا چمکتا ہوا چہرہ اپنی امت کو دیکھ کر، نماز پڑھتے دیکھ کر ایسا تھا کانہا ورقۃ مصحف، جیسے قرآن کریم کا ورق جگمگا رہا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، واپس تشریف لے گئے۔ پھر چاشت کا وقت آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے قراری اور بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پانی کا ایک برتن آپ کے قریب رکھا ہوا تھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پر ملتے۔
آپ کبھی اپنی ٹانگوں کو سمیٹتے، کبھی پھیلا دیتے، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ وہ عزیزو، اگر اس کائنات میں اللہ رب العزت نے موت کی سختی سے کسی کے لیے کوئی گنجائش رکھی ہوتی تو آمنہ کے لال کے لیے ہوتی۔ آپ بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے، وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ نے مسواک لی، سید عائشہ نے اپنے منہ میں چبا کر اسے نرم کیا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مسواک فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخریہ کہا کرتی تھی آخری وقت میں بھی اللہ نے میرے تھوک کو اور اپنے نبی کے تھوک کو اکٹھا کر دیا۔ یہ محبت کی علامت ہے نا جی۔ اپنی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوڑا ہوا پانی پیتے اور ازراہ محبت فرمایا کرتے تھے عائشہ تم نے برتن میں کس جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیا، میں بھی وہاں اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ اور وہی میری اماں جان وقت آخر ان کے دانتوں میں اور منہ میں جو مسواک نرم ہوئی تھی وہ اللہ کے رسول نے اپنے منہ کے اندر ڈال لی۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کا وقت آخر آ چکا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسواک کرے، پاک صاف ہو کے اپنے رب کے پاس جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ موت کا جو اٹل قانون تھا وہ جاری ہونا شروع ہوا۔ آپ کے ہاتھ مبارک اوپر اٹھے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا ساتھ عطا کر دے جن پر تو نے انعام کیا، یا اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے۔ میرے آقا کے ہاتھ مبارک اوپر اٹھے ہوئے یہ کہتے کہتے نیچے آئے اور دنیا کی مقدس ترین روح، مقدس ترین جسد سے پرواز کر گئے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کی وفات کا جو واقعہ ہے نا، کائنات کا المناک ترین واقعہ، دنیا کا عظیم ترین سانحہ ہے۔ چشم فلک نے ایسا حادثہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ٹھیک کہا، اسلمت المدینہ، کہتے ہیں اس دن تو مدینہ تاریک ہو گیا، ہم اپنے ہاتھ بڑھاتے تھے ہمیں اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا۔ عام آدمی کے تو کپڑے اتارے جاتے ہیں غسل دینے کے لیے، نبی کے کپڑے کون اتارے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم پہ غنودگی اور نیند کی کیفیت اللہ کی طرف سے طاری ہو گئی اور آپ کے گھر سے آواز آئی غسلوا نبیکم فی ثیاب، اپنے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ اللہ رب العالمین کا انتظام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا آپ کے گھر کے افراد نے، حضرت عباس آپ کے چچا، فضل بن عباس آپ کے چچا کے بیٹے، قسم بن عباس آپ کے چچا کے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد۔ سوموار کو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اور بدھ کے دن آپ کو دفنایا گیا۔ دفن کرنے والوں میں بھی یہی آپ کے گھر کے افراد اور آپ کے غلام حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ گھر آ گئے ہیں اور کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے،
سمجھ گئی کہ میرے بابا کو دفن کر کے آ رہے، روتے ہوئے کہا کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی وجہ رسول اللہ، علی کیسے گوارا کیا، کیسے برداشت کیا، چاند سے چہرے کو مٹی میں چھپاتے ہوئے تم لوگوں نے کیسے یہ صبر کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انکرت قلوبنا ولکن ہی من امر اللہ، فاطمہ ہمارے دل نہیں مانتے تھے لیکن رب کا حکم تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ حکم اپنے نبی کے بارے میں جاری ہوا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آمنہ کے لال دنیا میں نہ رہے کون رہے گا؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے کہا یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننعا، اے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا، اے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس، اے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں، اور یہی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات سے کچھ دیر پہلے آپ کے پاس آئی تھیں تو آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے بتلایا تھا کہ میرے بابا جان نے میرے کان میں پہلے یہ کہا تھا فاطمہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، میں رو پڑی۔ پھر میرے ابا جان نے کہا اے فاطمہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اور یہ بھی فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ عرض کیا میں ہنس پڑی، یہ میرے نبی کی بیٹی، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ ہو محمد عربی جیسا، بیٹی ہو فاطمہ جیسی، پیار اور محبت کا عالم کیا ہوگا۔ 6 ماہ تک صرف زندہ رہی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی وفات کے بعد، مسلسل روتی رہتی۔ کسی نے کہا فاطمہ 3 دن سے زیادہ تو سوگ کی اجازت نہیں، روتی کیوں ہو؟ کہا سوگ نہیں کرتی، آنسوؤں پر اختیار نہیں ہے، میرا بس نہیں چلتا۔ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، سامان باندھا، مدینے کے خارجی راستے پہ نکلے، لوگوں نے روکا نہ روکے، جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بلال بھی جا رہا ہے، وہ جا کے روکے، اللہ کے رسول چلے گئے، مؤذن رسول تو مدینے میں رہے۔ حضرت ابو بکر دوڑے ہوئے گئے، کہا بلال کیوں جا رہے ہو مدینہ چھوڑ کے؟ اب حضرت بلال نے جو کہا وہ سمجھنے والوں کے لیے اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے۔ کہا لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ، اور جس شہر میں مجھے اللہ کا نبی نظر نہیں آتا میں اس شہر میں رہ کے کیا کروں گا؟ یہاں کوئی کہتا ہے ابھی کل میرے پاس آئے تھے، کوئی کہتا ہے ابھی میرے گھر میں آپ کا قدم لگا تھا، کوئی کہتا حالت بیداری میں کئی دفعہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے، کوئی کہتا ہے آپ آئے پاکستان اور کہا کہ مدینے کا واپسی کا کرایہ میں تجھ سے لوں گا۔ انہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا، اور میرے نبی کا بلال جو ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، وفات کے بعد اسے اللہ کے رسول دکھائی نہیں دیتے، وہ شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بلال چلے گئے شام کی طرف، اور جب وقت آخر آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہ عالم نزع طاری ہے، بیوی پاس بیٹھی ہے تو رو رہی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اس وجہ سے رو رہی ہو کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں؟
مجھ پہ موت آنے والی ہے، کہتے ہیں تم رو رہی ہو، واہ فرحا انی القا رسول اللہ و اصحابہ، میں تو بڑا خوش ہوں، مر جاؤں گا آج اس دنیا کو چھوڑ دوں گا، اپنے نبی سے اور اپنے نبی کے صحابہ سے جا ملوں گا۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے موت کا، اس دنیا کی بے ثباتی کا، جس کے بارے میں اعلان کیا پروردگار عالم نے، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وہ طے شدہ ہمارا لمحہ آ جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت مل کر اسے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی آگے نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، 63 سالہ مبارک زندگی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آئیے میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، ہماری کتنی زندگی گزر گئی اس کا ہم محاسبہ کریں، کتنی باقی رہ گئی ہے اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ پروردگار سے عہد کریں کہ یا اللہ تیری بندگی میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں گے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔